السلام علیکم، میں ہوں مونس رضا۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر اگر نظر ڈالی جائے تو ایک جانب پی ڈی ایم کی حکومت موجود ہے اور اس حکومت میں جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ جہاں یکجا ہیں، وہیں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ نیریٹو سامنے آیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ موجود ہیں لیکن انتخابات وہ اپنے نشان پر لڑیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے ہدف تنقید عمران خان کو بناتے ہوئے کہا کہ اگر بات ہو کہ کوئی بہت زیادہ مشہور ہے یا اس کی شہرت زیادہ ہے تو انہوں نے حوالہ دیا کہ ہٹلر بھی بہت زیادہ مشہور تھا لیکن مشہور ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے جو ڈیل کی گئی ہے معاشی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے عوام پس رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن موجود ہیں سیفان خان، اور پی ڈی ایم کے پی کے ترجمان ہمارے ساتھ عبدالجلیل جان موجود ہیں۔ سیفان خان، جس طرح سے سچویشن بن رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے واضح طور پر کہا ہے کہ عمران خان اگر سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مشہور ہیں لیکن ان کے جو فیصلے تھے وہ بہت زیادہ پاپولر نہیں تھے۔ انہوں نے حوالہ دیا کہ ہٹلر بھی بہت زیادہ مشہور تھا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، انہوں نے تنقید کی ہے آصف زرداری صاحب نے عمران خان صاحب پہ، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ جو بحران ہم جس کا سامنا کر رہی ہے حکومت یا مجموعی طور پر جو ہماری معاشی صورتحال ہے، اس کا ذمہ دار بھی وہ تھے، وزیر اعظم کے طور پہ ان کے فیصلے تھے۔ تنقید کا نشانہ بنا ہے، سیاسی مہم کا ایک طرح سے آغاز ہو چکا ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی کچھ دیر قبل جو جلسے سے خطاب کیا شیخو پورہ میں، اچھا، اور ابھی کیونکہ کچھ دن پہلے تک جب ہم یہ پروگرام کر رہے تھے تو سوال یہ تھا کہ کیا 90 دن میں انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آج پورے دن سوال یہ رہا، یا آج کل جو سوال ہے وہ یہ کہ کیا عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ان کی ضمانت جو ہے وہ رد ہوگی درخواست یا نہیں ہوگی۔ آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب ان کو 13 مارچ کو ابھی ان کے ضمانتی جو ان کے وارنٹس تھے وہ معطل کر کے 13 مارچ کو اب ان کو کہا ہے کہ سیشن کورٹ جائیں توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے۔ دوسرا 9 مارچ کو عمران خان صاحب کو نیب نے طلب کیا ہوا ہے، تو یہ ایک اور امپورٹنٹ کیس ہوگا کیونکہ اگر نیب میں پیش نہیں ہوتے تو نیب بھی اس میں گرفتاری کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی، اور جس پہ ہم عبدالجلیل جان صاحب کا موقف بھی لیں گے، کہ مریم نواز صاحبہ نے ابھی تقریر میں اپنی یہ کہا ہے اور اس بات کو دوبارہ دہرایا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پہلے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، نواز شریف صاحب نے جو پیشیاں بھگتیں، عمران خان صاحب نے کتنی پیشیاں بھگتیں، کتنے نون لیگ کے رہنماؤں کو جیل ہوئے تو کتنے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جیل ہوئیں، پھر جو فیصلے ہوئے اس پر عدالتی ان پر انہوں نے تنقید کی ہے۔ آج تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب، انتخاب جب بھی ہو لیکن پہلے احتساب ہو، اس کے بعد پاکستان انتخاب کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ بڑا کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی انہوں نے سٹیٹمنٹ ابھی دیا ہے۔ اور یہ کیا اس پر نون لیگ کا موقف ہے یا پی ڈی ایم آن بورڈ ہے، جے او آئی آن بورڈ ہے؟ عبدالجلیل جان صاحب، آپ سے پوچھ لیتے ہیں، کیا آپ کی جماعت کا بھی اور مجموعی طور پر پی ڈی ایم کا بھی یہ موقف ہوگا کہ پہلے احتساب ہو جائے، حساب کتاب ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو، اس کے بعد انتخاب کی طرف بڑھا جائے؟ سر پلیز اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا عبدالجلیل جان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب۔ پی ڈی ایم کی مشترکہ اجلاس ابھی تک ہوا نہیں ہے، لیکن ہمارے خیال کے مطابق جب مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس دن کی پریس کانفرنس تھی، پھر آج مریم نواز صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یا بلاول کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، تو اس سے تو ہم آنے والے نقشے کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ آنے والا جو نقشہ، آنے والے انتخابات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ موجودہ حالات کے پیش نظر، یا ہم کہتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جس قسم کے حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہو رہا۔ گورنر صاحب نے تو الیکشن کمیشن کو انگیج کیا ہے کل کے لیے، تو کل ہی کچھ نتیجہ نکلے گا کہ کون سی تاریخ ملتی ہے کون سی نہیں ملتی۔ جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق تھا کہ پیپل پارٹی نے کہا کہ ہم ایم آر ڈی کا حصہ نہیں ہے، یقیناً وہ ٹھیک کہا ہے انہوں نے، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ اگر پیپل پارٹی اس اتحاد کا حصہ نہیں ہے، لیکن اتنی گنجائش پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان موجود ہے کہ جب الیکشن کا وقت ہوتا ہے تو ہر آدمی، ہر جماعت اپنے نشان پہ الیکشن لڑے گی، اور ہمارا بھی یہی فیصلہ ہے۔ لیکن کسی ضلع میں اگر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کے امیدوار کو بٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کی حمایت کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس قسم کا اختیارات ہم نے اپنے اضلاع کو دیا ہے، اور اضلاع اپنے حالات کی تناظر میں اگر پیپل پارٹی سے ہوا یا مسلم لیگ سے ہوا یا این پی سے ہوا، اتحاد کرنے میں آزاد ہوں گے۔ عبدالجلیل جان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی تھوڑا سا کلیریفائی کرتے چلیں، جس طرح آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی سیکیورٹی خدشات، خیر پختونخوا کے تو اپنے حالات ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ انتخابات کا آپ لوگ کہتے ہیں کہ مشکلات ہیں۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی ہے یا جو جس پر آگے چل کر آپ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہوگا، یہ بات کیا اس پر لیول پلینگ فیلڈ کی ہے کہ نواز شریف صاحب پر جو قائم مقدمات ہیں یا ان پر جو کیسز تھے یا
ان پر جو تا حیات نااہلی کی تلوار ہے یہ ختم کی جائے، یا یہ بات انتقام کی ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا یا جو نون لیگ یا آپ کی جماعت یا پی ڈی ایم کی جماعت کے ساتھ ہوا مختلف رہنماؤں کے ساتھ، وہی تحریک انصاف کے ساتھ ہو، پھر ہم انتخاب کی طرف جا سکتے ہیں؟ تو یہ ریونج ہے یا پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ یہ بات ہے کیا دراصل؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ہمارے پی ڈی ایم کے قائدینوں نے 3 مہینے 4 مہینے 1 سال جیل میں بھی گزارا ہے، اور دن میں وہ 3 پیشے بھی کرتے تھے. آج تو یہ لوگ 3 دن جیل گزار کر واپس آ جاتے ہیں اور پیشیاں نہیں کرتے، کورٹ پہ ہلڑ بازی کرتے ہیں. تو ہمارا اس قسم کا ارادہ نہیں ہے کہ ہم انتقامی کارروائی کرتے. اگر انتقامی کارروائی ہوتی تو 1 سال سے یہاں پر پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس وقت اٹھا کر ان کو جیل میں ڈال دیتے. ہم جیل میں نہیں ڈالیں گے. جب عدالتیں فیصلہ کرے گی کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے یا کسی بھی لیڈر کو جیل میں ڈالا جائے، تو یہ حکومتی فیصلہ نہیں ہوگا، عدالتی فیصلہ ہوگا. عدالتی فیصلے پر حکمران عمل درآمد کریں گے. صحیح. تو آپ اس قسم کی باتیں نہیں ہے کہ ہم کسی سے انتقام میں یقین نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ لیتا ہے خود. یہ ضرور چاہتے ہیں جس طرح یہ لوگ کر رہے تھے، غلط طریقے سے کر رہے تھے، غلط الزامات لگا رہے تھے، لیکن یہاں ان کے خلاف جو کیسز بن گئے ہیں، ملم جبا کا کیس ہے، بلین ٹری کا کیس ہے، بی آر ٹی کا کیس ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبارات اور چینل میں یہی چیزیں چل رہی ہے کہ توشہ خانہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بی آر ٹی کا کیس ہے، فارن فنڈنگ کا کیس ہے. یہ تو حقائق ہیں. انہوں نے تو کوئی حقائق پیش کیے ہی نہیں تھے. انہوں نے تو اس کو اقامہ پر سزا دی ہے، اقامے کا مسئلہ تھا اور ایک تنخواہ نہ لینے کا مسئلہ تھا. پھر اس طرح جتنے بھی ان کے لوگ پکڑے گئے تھے ان کی کیسز اور ان کے کیسز کی نوعیت میں بہت فرق ہے. تو آج جو اس وقت پیشیاں ہو رہی ہیں یہ جینون ہیں، اور ان کے جو کرتوت ہیں وہ قوم کے سامنے آ رہے ہیں. جس طرح انہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا، جس طرح انہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کو للکارا ہے، جس طرح انہوں نے ہمارے اداروں کو للکارا ہے، جس طرح انہوں نے ہمارے پاکستان کی قوم کو جس طریقے سے دلدل میں پھنسایا ہے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کی روح میں، آج ہم کسی کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتے، ہم عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم نااہل ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ان 4.5 سالوں میں پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا. ایسے ایگریمنٹ کیے جو جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا. یہ فرمائیں کہ آپ نے ہمیں تو امید ہے، یہ امید ہے، لیکن ہم نے اپنے ریاست آپ نے یہ تو کلیریفائی کیا کہ انتقام پہ آپ یقین نہیں رکھتے، یہ درست ہو گئی بات. لیکن انتخاب سے پہلے احتساب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور عدالتی جو پروسیس ہے اس پر چھوڑ دیں گے کہ گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب انتخابات سے پہلے یہ جو تمام مقدمات جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، بی آر ٹی سمیت، مالم جبا سمیت یا توشہ خانہ، ان کا عدالتی جو بھی رزلٹ نکلتا ہے، جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے، یہ اگر میں سمجھوں بات درست ہے، اس کا مطلب یہی ہوگی بات؟ ہم اس کو احتساب کی بنیاد بنا کر یہ نہیں کہتے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جے یو آئی کا یہ موقف ہے کہ احتساب بھی ہو، الیکشن بھی ہو، لیکن الیکشن کے حوالے سے ہماری جو ریزرویشن ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کی حد تک میں بات کروں گا کہ یہاں پر دیکھیں ٹیکنیکل باتیں ہم کریں گے آپ کو. ایک تو اگر آپ اس 2 صوبوں میں الیکشن کر لیں اور جس کی بھی حکومت آ جائے، تو کیا آئندہ آنے والی قومی اسمبلی کا جو الیکشن ہوگا تو ان 2 صوبوں کی حکومتوں کی نگرانی میں کوئی قبول کرے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس صوبہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو حالات جا رہے ہیں اور مردم شماری جو آپ لوگوں نے 1 مارچ سے شروع کر رکھی ہے، کیا مردم شماری 30 اپریل کو یا 30 مارچ کو ختم ہوگی؟ تو اس کے بعد ہمارا قانون، ہمارا آئین ہمیں کیا کہتا ہے کہ مردم شماری کے 90 روز بعد جبکہ حلقہ بندیاں ہو جائے اس کے بعد انتخابات کا شیڈول جاری ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے صوبے کے آپ کو حالات بتاؤں. پچھلے مہینے جو بم بلاسٹ ہوا تھا ہمارے پشاور میں، اس طرح ہمارے جنوبی اضلاع میں اور اس طرح مرجر اضلاع میں جو واقعات ہو رہے ہیں، کیا ہم وہاں پر ایک پرچی کی خاطر، الیکشن کی خاطر وہاں پر اپنے اسٹاف کو، اپنے عوام کو امن دے سکیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم الیکشن کی ریٹ لگائیں اور ہم اپنے اضلاع میں وہ ریشو پیدا نہ کر سکیں. الیکشن کی جو
جذبہ ہوتا ہے, الیکشن کا جو ولولہ ہوتا ہے انسان کے اندر, اگر وہ نہ ہوا اور اس کی شرح ہم 10% تک بھی نہ لے جا سکے تو کیا ایسے رزلٹ بھی کوئی قبول کرے گا؟ صحیح. اچھا یہ بتائیں جان صاحب کہ کل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر نے اب جواب دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ہم بیٹھ کے مشاورت کر لیتے ہیں عدالتی فیصلے کی روشنی میں, اس کے بعد جو آپ جو نکات گنا رہے ہیں اس وقت, یہی نکات گورنر صاحب بتائیں گے آ کے الیکشن کمیشن کو کہ یہ مسائل ہیں سیکیورٹی کے, یہ مسائل ہیں فنڈز کے, یا پھر جو بھی خیر پختونخوا کے اپنے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, یہ موقف اپنایا جائے گا کل جب میٹنگ ہوگی الیکشن کمیشن کے سامنے؟ دیکھیں بات موقف کی نہیں ہوتی ہے, بات اداروں کی رپورٹوں پر مبنی ہوتی ہے. جو ادارے ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں, ہمارے جو یہاں پہ اسپیشل برانچ جو ہے, جہاں پہ ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, وہ بتائیں گے گورنر صاحب کو یا الیکشن کمیشن کو بریفنگ دیں گے کہ ہمارے ہاں یہ مشکلات ہیں. اس کے باوجود بھی اگر الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان کرتا ہے تو اس میں ہم تو کہتے ہیں کہ ساری ریزرویشن کو دیکھ پڑھ کر سوچ سمجھ کر ہم فیصلہ کریں کہ ہم ایسا فیصلہ نہ کریں کہ کل ہم اس فیصلے پر پچھتائیں. لہذا کل کی جو میٹنگ ہو رہی ہے الیکشن کمیشن اور گورنر کے درمیان, تو گورنر تو صرف تاریخ دے گا, الیکشن کمیشن بریفنگ لے گا اداروں سے, یا کہاں سے بھی ان کو رپورٹیں آتی ہیں, وہ رپورٹوں کی بنیاد پر وہ بنیاد بھی رکھی جائے گی, اور الیکشن گورنر صاحب کے جو اختیارات ہیں وہ بھی سامنے رکھے جائیں گے. جو بھی فیصلہ ہوا وہ ایک متفقہ فیصلہ ہوگا. صحیح. اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, اگر یہی فیصلہ ہوتا ہے جیسے پنجاب میں 30 اپریل کا فیصلہ ہے, اور اگر اسی نزدیک کوئی تاریخ آتی ہے تو آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام ان الیکشنز میں بھرپور طریقے سے حصہ لے گی, جو بھی آپ نے خدشات گنوائے ان کے باوجود بھی حصہ لے گی, یا پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ نہیں ہم اس عمل میں شامل نہ ہوں؟ عبدالجلیل جان صاحب دیکھیں, ہمارا ڈے 1 سے ہی مطالبہ تھا. 2018 جب ہم میدان میں نکلے ہیں تو ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا, ہماری ڈیمانڈ تھی کہ یہ الیکشن نہیں سلیکشن تھے, ہم اس حکومت کو نہیں مانتے, یہ سلیکٹڈ حکومت ہے. تو آج تک ہمارا مطالبہ یہی ہے, ہم اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. لیکن جب فیصلہ ہوگا, آپ کی اطلاع ہے کہ صبح خیبر پختونخوا کی جمعیت علماء اسلام نے اپنے کینڈیڈیٹس کے متعلق بھی صلاح مشورے شروع کر دیے ہیں. 10 تاریخ تک ہم نے نام بھی مانگ لیا ہے لوگوں سے, اجلاس سے نام بھی مانگ لیے ہیں. ہم اپنی تیاریاں کر رہے ہیں. اگر الیکشن کا فیصلہ ہوتا ہے تب بھی ہم تیار ہیں, اگر نہیں ہوتا ہے تو ہمیں ٹائم مل جائے گا. ایسی بات کوئی نہیں. ہم تو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں. ہم نے ہمیشہ الیکشن میں حصہ لیا. صرف ایک 85 کا جو الیکشن تھا غیر جماعتی, اس میں ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. لیکن آپ 70 سے لے کر یہ 2018 تک جتنے الیکشن بھی ہوئے ہیں جمعیت علماء اسلام نے اس میں باقاعدہ حصہ لیا ہے. اور ہم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یا جو فیصلے بھی الیکشن کمیشن دے گی تو ہم اس کے خلاف اپنے تحفظات پیش کریں گے. اگر وہ تحفظات منظور نہیں ہوتے تو پھر بھی ہم نے الیکشن میں تو حصہ لینا ہے. الیکشن سے تو ہم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. الیکشن تو ہمارا مطالبہ ہی الیکشن کا ہے. ڈے 1 سے ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونی چاہیے. صحیح. اچھا عبدالجلیل صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ ابھی موجودہ حکومت کا موقف یہ بھی ہم نے سنا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا گرفتاری کا معاملہ ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, عدالت پر چھوڑ رہے ہیں کہ عدالت آگے بڑھے, مفرور قرار دے, گرفتار کرے, جو بھی احکامات جاری کرے, تو اس سے عمران خان صاحب بے نقاب ہو رہے ہیں اپنے ووٹرز کے سامنے کہ وہ بزدل ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ مانتے ہیں یہ بات کہ واقعی میں اس حکمت عملی سے عمران خان صاحب بے نقاب ہو رہے ہیں, اور ان کے ووٹرز پر کوئی فرق پڑ رہا ہے آپ کو لگتا ہے اس سے, یا ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ وہ بے نقاب ہو رہے ہیں یا وہ بزدل ثابت ہو رہے ہیں؟ عبدالجلیل صاحب اصل میں وہ ہے بھی بزدل اور بے نقاب بھی ہو رہے ہیں. اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر جو اس نے اقدامات کیے, سنجیدہ قومیں ہوتی ہیں نا, وہ سوچتی ہیں اس بات پر کہ اس شخص نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا اور آج وہ ریاست مدینہ کے بالکل الٹ باتیں کر رہا ہے. صبح ایک فیصلہ کرتا ہے, شام کو دوسرا فیصلہ کرتا ہے, پھر رات کو دوسرا فیصلہ کرتا ہے, پھر صبح اٹھتا ہے دوسرا فیصلہ کرتا ہے.